السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ ناظرین کرام، اللہ کا فضل ہے کہ ہمارے مناظرین جو عام و خاص مناظرین ہیں ان کا بھی غیر مقلدین پر اس قدر اثر ہو چکا ہے کہ غیر مقلدین اب خائف ہیں، اور غیر مقلدین کے بڑے ان کے محققین جو اپنے آپ کو محقق سمجھتے ہیں نا، وہ بھی اس چیز سے خائف ہیں۔ اچھا، بعض لوگ یہ کہا کرتے ہیں کہ بھئی آپ جو ہے نا یہ گفتگو کرتے ہو یا اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اب وہ غیر مقلدین بھی خائف ہیں۔ اب ہم اس چیز کو پہلے بتا چکے ہیں یا نوٹ کر چکے ہیں کہ غیر مقلدین کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ عام لوگوں کے ساتھ وہ بات کریں اور ان کو گمراہ کرنے کی کوشش کریں۔ جو لوگ اس چیز سے واقف ہیں یا جانتے ہیں، ان مسائل کا ان کو علم ہے یا ان کے دھوکوں اور وسوسوں کا ان کو پتہ ہے، ان سے یہ گفتگو نہیں کیا کرتے، ان سے دور رہتے ہیں اور اوروں کو دور رہنے کی ترغیب دیتے ہیں کہ بھائی علماء اہل سنت والجماعت میں سے اس طرح کے لوگوں سے گفتگو نہ کریں جو گفتگو کرنا جانتے ہوں یا ان مسائل سے واقف ہوں یا ان کے وسوسوں اور دھوکوں کو یا ان کو پتہ ہو ان چیز کا، تو ان سے گفتگو نہیں کرنی۔ کس سے؟ عام لوگوں سے گفتگو کریں تاکہ ان کو گمراہ کرنا آسان ہو جائے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، غیر مقلدین کے محقق ہیں ڈاکٹر عبدالحفیظ سمو صاحب۔ اب ان کی واضح گفتگو آپ سنیں، سندھی میں ہے۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتا چلتا ہوں کہ یہ کہنا کیا چاہتے ہیں، اور اس سے یہ چیز واضح ہو جاتی ہے کہ ہمارے عام و خاص مناظرین سے کتنی تکلیف ہے اور کتنا وہ خائف ہیں غیر مقلدین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیرن سے اللہ تعالیٰ جزاک عطا فرمائے، اللہ پوری جماعت کے جزاک عطا فرمائے، اللہ ان کے اتحاد نصیب فرمائے، علماء کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہکڑی گال ضرور کندس الحمدللہ سی تجربو رکھوں تھا کافی دعوت تبلیغ میدان میں، یہ دیوبندی کریں بہر حدیث سے منا خیر خواہ نہ تھیندو۔ کہتے ہیں کہ دیوبندی کبھی بھی اہل حدیث کا خیر خواہ نہیں ہو سکتا، بلکہ جتنے بس تبلیغ ہوتی ہے رکاوٹ یہ پیدا کرنا ہے۔ کہتے ہیں کہ ہماری تبلیغ کے اندر رکاوٹ یہی پیدا کرتے ہیں، ٹھیک ہے، بریلوی کون کرنا ہے، بریل نہیں کر رہے۔ دشمن ہیں ان تکلیف دے کرے سوے حدیثوں ترک کئی ون، اچھا، انہن مانن جو عقیدو باطل ہے، یہ مانا جہمیہ جا حلولیو جو عقیدو رکھن تھا اللہ، جہمیہ اور حلولیہ کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ یہ غیر مقلد عبدالحفیظ سمو علماء اہل سنت والجماعت علماء دیوبند کے متعلق کہہ رہے ہیں۔ ہر جائے تے موجود ہے جو باطل عقیدو ان کا پو اللہ تعالیٰ جے عرش تے استوا جا منکر ہیں۔ اب استوا جا منکر ہے، کہتے ہیں استوا کے منکر ہیں، کون منکر ہے؟ لیکن یہ کہتے ہیں منکر ہے اپنی طرف سے۔ ان کا پو یہ مانو جے کہ واسطن وسیلن جا قائل ہیں، اچھا، یہ تعویل جے کہ عام طور تے تین تا تین جا قائل ہیں، منا تا انہن جو عقیدو تو منا یہ چاہے تا بالکل صرف سالین جا عقیدے کا منا ہٹل ہے، ایمان نہ ودے تو نہ گھٹے تو، سو ان کدیں بھی انہن مانن جے پچھا نہ نماز اساں کے پڑھنی ہے، باطل جو عقیدو ہے، کہتا ہے ان کے پیچھے کبھی نماز نہیں پڑھنی۔ یہ عبدالحفیظ سمو آگے سنیں کیا کہتے ہیں۔ شیخ ودی الدین شاہ راشدی رحمۃ اللہ علیہ وڈا علماء فتوا دی ویا تے پچھا نماز پڑھنا جائز ہے۔ اچھا، اب وہ کہتے ہیں کہ بدی الدین شاہ اور بڑے جو ہے نا وہ یہ فتوا دے گا، قرآن حدیث رہ گئے، دعویٰ تو قرآن حدیث کا ہے نا، فتوا کس کا چل رہا ہے؟ بدی الدین کا، بغیر دلیل کے۔ چھو تے انہن جو عقید دو ہی قرآن سنت منافی ہے، تینے کرے بالکل انہن ساں زیادہ اختلاط عقید و قرآن سنت منافی ہے، دلیل کوئی نہیں، بس اپنی طرف سے کہہ دیا۔ نہ کہ ونے انہن ساں اختلاط اساں جے نقصان میں ہے، جو وڈا علماء فتوا دی ویا تے انہن پچھا نماز پڑھنا واپس کیا ہے، چھو تے انہن جو عقید دو ہی قرآن سنت منافی ہے، تینے کرے بالکل انہن ساں زیادہ اختلاط نہ کہ ونے، کہتے ہیں ان کے ساتھ زیادہ اختلاط نہ کیا جائے، کیوں؟ انہن ساں اختلاط اساں جے نقصان میں ہے۔ کہتا ہے ان کے ساتھ اختلاط ہمارے نقصان میں ہے، ان سے اختلاط نہ کریں، کیونکہ پتہ چل جائے گا نا۔ اب ویسے کہہ رہے ہیں کہ عقائد درست نہیں ہیں، اب جب عقائد درست نہیں، آپ عقائد والے ہو، آپ کے پاس دلائل ہیں، پھر آپ کو کیا نقصان ہوگا؟ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دلائل ان کے پاس نہیں، صرف دھوکہ ہے۔ چلیں، جو دعوت تبلیغ دعوت الحمدللہ ہون کھپے، عام مانو تے دعوت، کہتا ہے عام بندے پر دعوت و تبلیغ کی محنت ہونی چاہیے، عام بندے پر ہونی چاہیے۔ ان کے یہ جو مناظرین ہیں یا اس چیز کو جانتے ہیں، ان کے ساتھ اختلاط ہی نہیں کرنا۔ تبلیغ اساں جی بالکل ہوجے، جو بندی بریلوی کیر ہوجے، پر انسان محبت واری مانا تو یہ تعلق مولوی انسان کے کٹر منا متعصب، کہتے ہیں ان کے علماء سے، مولویوں کے ساتھ جو کٹر اور متعصب ہیں، یہ کہتے ہیں۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جانتے ہیں، یہ ان کے الفاظ یہ استعمال کرتے ہیں، متعصب ہیں، مطلب صاف ظاہر یہ ہے کہ وہ جانتے ہیں ان مسائل کو، ان کے ساتھ نہیں۔ مولوی ان میں اساں جو نقصان ہے، کہتے ہیں ان علماء کے ساتھ، ان کے علماء کے ساتھ بات کرنے میں ہمارا نقصان ہے۔ اب یہ محقق ہیں غیر مقلدین کے عبدالحفیظ سمو صاحب، یہ خائف ہیں، ڈر رہے ہیں۔ یاد رکھی چلو کھیر
पानी मिलाए वो खीर में पानी मिलाए वो दूध में पानी मिलाए. اب دیکھیں اب یہ ہے غیر مقلدین کے محقق عبدالحفیظ سمو صاحب کہتے ہیں کہ علماء سے نہیں ملنا، ان کی عام لوگوں پر محنت کرنی ہے. یہی تو ہم کہتے چلے آ رہے ہیں. اب ناظرین کرام یہ الحمدللہ ہمارے مناظرین عام و خاص جو ہے نا، یہ ان کے لیے بڑی خوشخبری اور مبارکباد ہے کہ آپ کی محنت اس قدر جا چکی ہے کہ غیر مقلدین کے محقق بھی خائف ہیں کہ ان کے ساتھ بات نہ کرو جو ان مسائل کو جانتے ہیں. اللہ جل جلالہ ہمیں استقامت نصیب فرمائے اور غیر مقلدین کی حقیقت کو سمجھنے اور لوگوں کو سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے. یہ ہے حقیقت.